الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا بے حد و بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ایمان کی حفاظت کے اسباب عام اور آسان فرما دیے۔ پروردگار بندوں پر مہربان ہے اور بندہ بندگی کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ اگر بندے میں بندگی نہ ہو تو بندہ بندہ نہیں ہوتا بلکہ بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ ایک ظاہری گندگی ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتی ہے، اور ایک باطنی گندگی ہوتی ہے جو عام آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی مگر جن کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور جن کی نظریں اللہ کی نافرمانی سے پاک ہوتی ہیں، ان کو اندر کی گندگی بھی ویسے نظر آتی ہے جیسے ہمیں ظاہر کی گندگی نظر آتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درس میں ایک صحابی تشریف لائے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب کے صحابی تھے، معروف صحابی ہیں۔ وہ راستے میں چلتے ہوئے آ رہے تھے، ایک جگہ ان کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، فوراً ہی اپنی نظر کو جھکا لیا۔ استغفار کرتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جب پہنچے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو شرم اور حیا نہیں آتی، ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینانی یزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر اس صحابی نے غور کیا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اور مجھ سے پہلے بھی کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں آیا کہ جس نے مجھے بد نظری کرتے ہوئے دیکھا ہو اور حضرت عثمان کو آ کر بتا دیا ہو۔ جب سب لوگ چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی، تو وہ بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے اور جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کی، وہ آگے تشریف لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عثمان کیا اب بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد دنیا میں سیدنا جبریل امین وحی لے کر اب کسی کے پاس قیامت تک نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ آخری نبی تھے اور وحی تو نبی پر آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں نازل ہوتی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، عثمان
یہ بتا دیجئے پھر آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں نے زنا کیا تھا راستے میں، جبکہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے میرے اللہ کے، اور مجھ سے پہلے بھی آپ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے مجھے دیکھ کر آپ کو آ کر بتایا ہو، اور میرے آنے پر آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ لوگوں کو حیا اور شرم نہیں آتی، ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ کیا آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پڑھا سنا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں اور آپ تاریکی میں نہیں دیکھ سکتے، میری اور آپ کی آنکھوں کے نور کا اور معیار ہے۔ ہم تو اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے، رات تاریک ہو جائے، لائٹ آف ہو جائے، ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے وہ سچے بندے اور اللہ کے ساتھ جن کا سچا تعلق ہوتا ہے، ان کی نگاہیں انسان کے اندر میں چھپی گندگی اور برائیوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرمایا کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی نیکیاں بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، مگر ان کے چہرے ان کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے ان کی اللہ کی نافرمانی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک معیار ہے جو اللہ رب العزت اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو نصیب کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جب کسی اللہ والے کی صحبت میں جایا کریں تو سچے دل سے توبہ اور استغفار کر کے جایا کریں، اس لیے کہ ایک ظاہر کی شکل ہے، ایک باطن کی شکل ہے، ایک ظاہری انسان ہے اور ایک انسان کے اعمال کی بنیاد پر اس کی شکل بنتی ہے۔ حضرت امام الاولیاء، امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے اور ایک شخص مجذوب بھی وہاں نظر آیا۔ اس نے کہا احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ حضرت احمد علی لاہوری فرمانے لگے، میں نے کہا حضرت یہ سبھی انسان ہی تو ہیں جو بازار میں چل پھر رہے ہیں، گزرنے کی جگہ نہیں ہے، کراس کرنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے انسان تو ہیں۔ انہوں نے توجہ ڈالی اور فرمایا احمد علی انسان ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت احمد علی لاہوری فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کی مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، میں نے دیکھا بازار میں کوئی انسان نہیں تھا بلکہ کتے، خنزیر اور بلے اور بندر نظر آ رہے تھے۔ جب مجھ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا مجھ سے وہ آدمی بھی دور ہو چکا تھا، میں ڈھونڈنے لگا، وہ اللہ کا نیک بندہ بھی چلا جا چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو پاکیزہ اور بندگی کے ساتھ گزارنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اگر بندہ بندگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، قبر بھی بن جاتی ہے، آخرت میں بھی فرشتے ملائکۃ الرحمن انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور جنت بھی اور جنت کے حور و غلمان بھی اس کی استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے ملائکہ اسے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ اگر بندہ دنیا میں بندگی کے ساتھ زندگی نہ گزارے تو اس کو آخرت میں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شعبان المعظم پاک ہونے کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے شعبان کا مہینہ پاک ہونے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ بندہ اللہ کے مہمان رمضان میں جا رہا ہوتا ہے، جس طرح ظاہر میں آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، کپڑے پاک پہنتا ہے، مصلے کو دھوتا ہے، مسجد دھوئی جاتی ہے، نئی صفیں بچھائی جاتی ہیں اور عود کی دھونیاں دی جاتی ہیں، خوشبوئیں چھڑکی جاتی ہیں، آدمی تیار ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے، اللہ کے گھر جانا ہے اور اللہ کو سجدے کرنے ہیں، رمضان آ چکا ہے۔ جب بندہ ظاہر کو پاک کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے باطن کی پاکیزگی کا یہ لمحات ہیں۔ حضرت
امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے 15 شعبان سے لے کر 1 رمضان تک انسان اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کی تیاری کرے، اور یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ جس طرح صبح صادق ہوتی ہے، رات کی تاریکی چھٹتی چلی جاتی ہے، ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج نکلتا ہے، کائنات کو منور کر دیتا ہے، سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، حتیٰ کہ زمین کے ذرات بھی بندہ دیکھ لیتا ہے، اتنا کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان سے پہلے 15 شعبان کی جو 15 شعبان ہے، 15 شعبان سے رمضان کی صبح صادق ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے رحمتوں کے نزول ہونے کی، اور پھر جب رمضان قریب آتا جاتا ہے رمضان کی برکات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، رمضان کی برکتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، رمضان سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، لوگوں کی نظروں میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل میں رقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے کو دل کرنے لگتا ہے، مسجد میں آنے کو دل کرنے لگتا ہے، نماز پڑھنے کو دل کرنے لگتا ہے، پاک رہنے کو دل کرنے لگتا ہے، پاک کپڑوں کا اہتمام کرنے کو دل کرنے لگتا ہے، نیکی کی طرف رغبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہی رمضان کے اثرات ہوتے ہیں، برکات کے اثرات ہوتے ہیں کہ بندے کے اندر نیکی اور نیکی کی طرف رغبت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ پاک زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات آتی ہے، چاند نظر آتا ہے، ابھی تراویح نہیں پڑھی جاتی، ابھی روزہ نہیں رکھا جاتا، ابھی سحری نہیں کی جاتی، ابھی افطار کا پروگرام نہیں ہوتا، ابھی کسی کو افطار نہیں کروایا، کسی کو سحری نہیں کروائی، کسی کے ساتھ رمضان میں مدد نہیں کی، کسی کے سامنے اللہ رب العزت کے سامنے ابھی تک رمضان کی بابرکت میں ساعات میں سجدے شروع نہیں کیے، بس رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العزت 10 لاکھ انسانوں کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو پاک بنایا ہوتا ہے، جنہوں نے ظاہر اور باطن کو پاک کیا ہوتا ہے، جن کا اندر بھی پاک ہوتا ہے، باہر بھی پاک ہوتا ہے، جن کی نظریں پاک ہوتی ہیں، سماعت پاک ہوتی ہے، بولنا پاک ہوتا ہے، فکر اور سوچ پاک ہوتی ہے، جن کی سوسائٹیاں پاک ہوتی ہیں، جن کی پرسنل لائف تنہائی کی زندگی بھی پاک ہوتی ہے، جو اجالوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچا کرتے ہیں، جو اندھیروں میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے، جو لوگوں میں بیٹھ کر بھی نیک ہوتے ہیں، تنہائی کی زندگی میں بھی نیک ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو پہل پہل اللہ جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ کتنی مبارک بات ہے کہ بندہ پاک زندگی گزارے، رمضان آتے ہی بندہ جنت کا وارث بن جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انعام پر انعام عطا کر دیا، 15 شعبان کی رات میں موجود ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ رب العزت کی رحمت آواز دینے کے لیے آ جاتی ہے اور فرشتے رحمت کے زمین پر اتر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرن، ہے کوئی جنت مانگنے والا، ہم اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہم اس کو بخش دیں، ہم اس کو جنت کا وارث بنا دیں، اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں، اسے اپنا محبوب بنا لیں، اسے اپنا مقرب بنا لیں، اسے اپنا پسندیدہ بنا لیں۔ ہے کوئی جس کو رزق کی تنگی ہو تو ہم رزق کے دروازے کھول دیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو قرآن عظیم الشان اترا، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا اگر یہ بستی دیسوں والے، جو دیہاتوں اور شہروں میں رہنے والے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض، تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے گیٹ کھول دیں، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ صرف ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ آسمان کے دروازے کھولنے کو تیار ہے، زمین کے دروازے کھولنے کو تیار ہے،
آسمان سے برکتوں کو نازل کرنے کے لیے تیار ہے، زمین برکتوں کو نکالنے کے لیے تیار ہے، زمین برکات سے بھری پڑی ہے، آسمان اللہ کی برکتوں سے بھرا ہوا ہے، کائنات اللہ کی برکتوں سے اٹی پڑی ہے۔ بس ایمان چاہیے جو دل کی گہرائیوں میں موجود ہو، تقوی چاہیے، ہر وقت اللہ کا دھیان چاہیے، اللہ رب العزت کا ڈر چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے، اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے بندہ سر جھکانے والا ہو۔ زمین اس کے لیے اپنے خزانے لے کے بیٹھی ہے، آسمان اپنے خزانے لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم آسمان اور زمین کے دروازے کھول دے برکتوں کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے۔ آج اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر آواز دے رہی ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم ہی اگر غفلت کی نیند سو جائیں تو ہمارا ہی قصور ہے۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، گویا اللہ رب العزت کی رحمت آواز دیتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک چوراہے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی مجھ سے راستہ پوچھے میں اسے راستہ بتا دوں، کوئی مجھ سے راستہ پوچھے میں اسے راستے کے گڑھے اور کانٹے بتا دوں، کوئی مجھ سے راستہ پوچھے میں اسے سیدھا راستہ بتا دوں، کوئی مجھ سے پوچھے تو صحیح میں اسے ڈاکوں سے بچا لوں، کوئی مجھ سے پوچھے تو صحیح میں اسے امن کی راہ بتا دوں، کوئی مجھ سے پوچھے تو صحیح میں اسے راستہ بتا دوں کہ منزل مل جائے۔ لوگ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں مگر راستہ نہیں پوچھتے، کبھی کانٹوں میں الجھتے ہیں، کبھی گڑھوں میں گرتے ہیں، کبھی ادھر سے مصیبتوں میں پڑتے ہیں، کبھی ادھر لٹے جاتے ہیں، کبھی ادھر سامان دنیا برباد ہوتا ہے، کبھی ادھر عقبہ برباد ہوتی ہے۔ پوچھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو میں دوں، مگر اللہ سے بھی لینے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ اللہ کی رحمت تو روزانہ آواز دیتی ہے کوئی مانگنے والا عطا کروں، مگر مانگنے والا ہی نظر نہیں آتا۔ لوگ سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، دل بند ہے اور اس کی توجہات ختم ہیں، اللہ کی طرف دھیان کوئی نہیں۔ لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے اللہ کی طرف، وہ کسی اور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے دیدار کے مشتاق ہی نہیں ہیں، یہ کسی اور چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے حسن کو دیکھنا نہیں چاہتے، یہ عارضی حسن کی طرف مگن ہیں، یہ اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، یہ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، اللہ رب العزت کی رحمت تو آواز دے رہی ہے، مانگنے والا کوئی نہیں ملتا، جھولی پھیلانے والا کوئی نہیں ملتا۔ کوئی جھولی پھیلانے کے لیے آئے، پروردگار کی طرف سے اعلان ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے، بندہ گناہ کر کر کے تو تھک سکتا ہے، اللہ معاف کرنے میں نہیں تھکتا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، گناہ کیا، توبہ کر لی، پھر گناہ ہو جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے، علماء سے پوچھ لیجئے، بندہ توبہ کرے، پھر گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لے، 70,000 بار بھی گناہ کرے اور توبہ کر لے تو اللہ رب العزت گلہ نہیں دیتا، اللہ در سے بھگا نہیں دیتا، اللہ دھتکار نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت تو نوجوان آدمی کی توبہ کی اس طرح انتظار کرتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کی انتظار کرتی ہے۔ اس طرح ماں کو گم شدہ بچہ مل جائے خوشی نہیں ہوتی، جس طرح اللہ خوشیوں کی دھوم مچا دیتا ہے جب کوئی نوجوان اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ پروردگار عالم اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو کے سینوں کو بھر دیتے ہیں، جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ کوئی سینہ لے کے تو آئے، کوئی خالی کر کے تو آئے، اپنے برتن کو پروردگار عالم بھرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے چاہیے یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں،
اللہ رب العزت کو منا لیں۔ آج منانے کا وقت ہے، مان جانے کو تیار ہے۔ جب دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور لوگ قبر کی اینٹ بھی آخری رکھ کے بند کر دیں گے، اس کے بعد منانے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تو کیے کا بدلہ ملے گا۔ رحمت کائنات کی بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار کو دفن کیا جا رہا ہے، جنتی شہزادوں کی ماں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ رحمت کائنات کی بیٹی جس کے لیے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں، جاتے ہوئے آخر میں اسی کو مل کے جاتے ہیں، واپسی میں سب سے پہلے اسی کو مل کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹی جس کو جنت کی بشارت مل چکی، قبر پہ کھڑے ہو کر ایک صحابی کہتے ہیں، اے قبر تجھے معلوم ہے کس کو سپرد کیا جا رہا ہے تیرے؟ قبر سے آواز آتی ہے، یہ حسب اور نسب کی جگہ نہیں، یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو حسن سلوک کیا جائے گا، سلوک بھی اچھا ہوگا۔ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو برتاؤ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اگر نبی کی بیٹی کے لیے قبر کی مٹی سے یہ آواز آتی ہے، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہے، جس طرح چاہتے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ ہم خیال کر رہے ہیں قبر میں جائیں گے جنت کا باغ بن چکی ہوگی، اس طرح تو قبر جنت کا باغ نہیں بنتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کو مٹی کا گڑھا اور ڈھیر مت سمجھو، جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اگر آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزار کے دنیا سے جائے تو قبر بھی استقبال کرتی ہے، جنت بھی اس کے لیے بچھونے بھیج دیتی ہے، جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج 15 شعبان کی رات توبہ کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ سے صلح کرنے کی رات ہے۔ وہ صلح کے لیے تیار ہے، کوئی شرط نہیں لگاتا، بغیر کسی شرط کے بلا مشروط صلح کے لیے تیار ہے۔ بس اس بات کی اس بات کی انتظار ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی پر آنسو بہا لیں، میں اور آپ اپنی زندگی پر شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، پروردگار کے سامنے بستر پر لیٹے لیٹے معافی مانگ لیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں آ کے سجدہ کرے گا تو معاف کروں گا، بستر پر لیٹے لیٹے معافی مانگ لی جائے، پروردگار عالم اسی پر بھی جنت واجب کر دیتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں استغفار کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے لکھا ہوا ہوگا، یعنی جو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے والا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کتنا قدردان رب ہے، کتنا قدردان پروردگار ہے۔ ہم اگر اسی سے ہی بھاگتے پھریں تو دنیا اور آخرت میں کوئی امان کی جگہ نہیں ملے گی۔ آج اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، آج اللہ سے صلح کرنے کا موقع ہے، آج اللہ کو اپنا بنانے کا موقع ہے، آج اللہ کے بن جانے کا موقع ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ خالص تعلق قائم کرنے کا موقع ہے۔ آج کی رات اللہ سے صلح کر لیں اور اللہ رب العزت کی مان کر زندگی گزارنا شروع کر دیں، ظاہر کو بھی پاک فرما لیں، باطن کو بھی پاک فرما لیں۔ ایک غسل کیا جاتا ہے جس سے جسم دھویا جاتا ہے اور جسم کی گندگی صاف کی جاتی ہے، اور ایک غسل توبہ کہلاتا ہے۔ اس غسل سے بندے کا من دھلتا ہے، من پاک ہوتا ہے، اندر سے انسان پاک ہوتا ہے، انسان کا دل پاک ہوتا ہے، انسان کے گناہ صاف ہوتے ہیں، انسان کے گناہوں کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے اور اپنے مقربین میں شامل کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاک رہنے والے اور توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے دل میں ہماری جگہ بن جائے۔
اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت جن سے محبت کرتے ہیں اس لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے، کتنی بڑی مبارک بات ہے۔ لوگ امتحان دیتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کامیاب ہونے والوں کی لسٹ میں نام دیکھنے کے لیے تمنائیں اور صدقے اور خیرات اور سجدے کرتے ہیں۔ کبھی کوئی سجدہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کے لیے بھی تو کیا ہوتا، کبھی کوئی آنسو اللہ کے محبوب بندوں کی لسٹ میں نام لکھوانے کے لیے بھی گرایا ہوتا۔ اللہ اس قدردان ہے، قیامت کا دن ہوگا، بندے کے پاس کچھ نہ ہوگا، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس کا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی سفارش کرنے والا کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ پھنسا ہوا ہوگا، چنانچہ اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں بولے گا اور گواہی دے گا، سفارش کرے گا اور کہے گا پروردگار میں تیرے اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں اور اس بندے کی بخشش کا اعلان چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کس لیے سفارش کرتا ہے؟ اللہ رب العزت سے وہ سفارش کرے گا، آدمی کے پلکوں کا بال سفارش کرے گا، پروردگار ایک دن تھا یہ بندہ تیرے لیے رویا، بس اس کا اتنا آنسو نکلا کہ میں ایک بال تر ہو گیا تھا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے اس بندے کی آنکھ سے اتنا آنسو نکلا تھا کہ میں ایک بال تر ہوا تھا۔ اللہ رب العزت اس بال کی گواہی کو اس بندے کے حق میں قبول فرمائیں گے اور اسے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ ایک بال اگر بھیکا ہو جائے آنسو سے تو اللہ جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ ادنا سی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اس دنیا کے پیچھے مرنے والوں ذرا ہوش کے ناخن لو، اس دنیا کی قیمت کیا ہے؟ یہ دنیا تو مٹی ہونے والی ہے، یہ چمکنے والے سونے مٹی ہونے والے ہیں، یہ بلند اور بالا عمارتیں اور پرکشش محلات مٹی ہونے والے ہیں۔ جنت باقی رہنے والی ہے، اللہ باقی رہنے والے ہیں، پروردگار جسے چاہیں گے وہ باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ سے صلح کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، آج کی رات اللہ رب العزت سے توبہ کر لیجئے، پروردگار کے ساتھ سچی صلح کر لیجئے، اللہ کو اپنا بنانے کی کوشش کیجئے، رمضان کا استقبال کیجئے توبہ کے ساتھ، رمضان کا استقبال کیجئے استغفار کے ساتھ، رمضان کا استقبال کیجئے نظر کو پاک کرنے کے ساتھ، رمضان کا استقبال کیجئے دل کو پاک کرنے کے ساتھ، رمضان کا استقبال کیجئے اپنی سوچ اور فکر کو پاک کرنے کے ساتھ، رمضان کا استقبال کیجئے اپنی سوسائٹیوں کو پاک کرنے کے ساتھ، رمضان کا استقبال کیجئے تنہائی کی زندگی کو پاک کرنے کے ساتھ، رمضان کا استقبال کیجئے کھلے لوگوں میں، کھلے آسمان میں اور اجالوں میں اللہ کی مان کر، اور رمضان کا استقبال کیجئے رات کی تاریکیوں میں بھی اللہ سے باتیں کر کے، اللہ کے ساتھ لو لگا کر، اللہ کی یاد میں رات کی تاریکیاں گزار کر رمضان کا استقبال کیجئے۔ ایک رمضان اس طرح گزار لیجئے قرآن نہ چھوٹے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو، رمضان کا روزہ نہ چھوٹے، سحر اور افطار کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تہجد کے چند سجدے ادا کر لیے جائیں۔ میں ضمانت دیتا ہوں زندگی میں اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو کر رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج رات کی قدر کر لیں، اور اگر انسان میں عقل اور شعور ہو، اللہ کے ساتھ کچھ تعلق ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ تعلق ہو، تو بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ انسان کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، ہر رات شب براءت ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے ہر رات۔ اگر بندہ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، اگر کوئی بندہ غسل جنابت اس حال میں کرے کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھتا ہو، اللہ رب العزت اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ غسل جنابت کرنے پر کہ اسے کوئی نہ دیکھتا ہو، اللہ اس کو جنت کا وارث بناتے ہیں۔ اگر اس حال میں آنسو بہائے کہ اسے دنیا کا کوئی فرد نہ دیکھتا ہو، چہرے پر کمبل دے کے اپنے آپ کو بستر اور لحاف میں اوڑھنے میں چھپا کر تنہائی میں اس عالم میں خاموشی سے ایک آنسو بہا کر دیکھو، اور پھر اس آنسو کے بہنے کا مزہ چکھو،
آنسو کے بہنے کا بھی ایک مزہ ہے جو اللہ والے چکھتے ہیں تو انہیں رونے کے علاوہ، رونے کے بغیر انہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب تک رویا کرتے تھے سب کام ہوتے تھے، جب سے رونا چھوڑ دیا کچھ کام نہیں ہوتا۔ بچہ روتا تھا ماں دودھ دیتی تھی، بچہ روتا تھا کندھے پہ سواریاں ملتی تھیں، بچہ روتا تھا گود میں لوریاں ملتی تھیں، بچہ روتا تھا جھولے میں لوریاں ملتی تھی، بچہ روتا تھا کھانے کو ملا کرتا تھا، بچہ روتا کھلونے ملا کرتے، بچہ روتا پسند کی چیزیں ملتی ہیں اور جب تک روتے رہے ہر چیز ملتی رہی، من پسند زندگی بنتی رہی۔ جب سے رونا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت کے خزانوں سے ملنا بھی بند ہو گیا۔ اگر بندہ ماں باپ کے سامنے بچہ روتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اگر بندہ اپنے رب کے سامنے رونا شروع کر دے تو اس رونے میں وہ مزہ ہے کہ اس رونے کو ختم کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ایک پتھر کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام گزرے، پتھر رو رہا ہے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا جب سے سنا کہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا پتھروں کو اس وقت سے رو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھے بھی جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، مجھ سے جہنم کو نہ بھڑکا دے۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی اس پتھر کو خوشخبری سنا دو، ہم تجھے جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری پہنچا دی۔ اللہ کے پیغمبر نے خوشخبری سنانے کے بعد اسے روانہ ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر واپس لوٹے اور دیکھا تو وہی پتھر پھر رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے پتھر تو عجیب ہے، روتا رہا کہ جہنم سے بچ جائے، اللہ نے تجھے ایک نبی کے ذریعے جہنم سے آزاد کرنے کا پروانہ دے دیا، پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر جس وجہ سے جہنم سے نجات ملی ہے تو اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بس اس لیے روتا تھا کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، اب اس لیے روتا ہوں کہ کیا رب نے میرے اوپر احسان کیا، ایک پیغمبر کو میرے پاس بھیج دیا اور ایک نبی کے ذریعے مجھے جنت کی بشارت مل گئی اور جہنم سے نجات مل گئی۔ میں اللہ کے شکر میں روتا رہوں گا، قیامت آ سکتی ہے روتا رہوں گا۔ پتھر بھی رو رہا ہے، انسان ہے کہ اسے رونا ہی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھر ہو چکے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے۔ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، ایسے پتھر بھی کائنات میں ہیں ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں، اللہ کے خوف سے روتے ہیں ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ایسے پتھر بھی ہیں پھٹتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے، ایسے پتھر بھی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسے پتھر بھی کائنات میں ہیں جو اللہ کے خوف سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ انسان ہے جو پتھر سے زیادہ سخت دل لے کے بیٹھا ہے، اسے رونا بھی نہیں آتا، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف سے۔ مسلمان اللہ کے ڈر سے زنا نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، بد نظری نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے جھوٹ اور غیبت اور چغلی نہیں چھوڑتا، والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ اس رات جبکہ اللہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں بھی 7 آدمیوں کی بخشش نہیں، مشرک نہیں بخشا جائے گا، والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا، سجدے پہ سجدہ کرتا رہے، والدین کا دل دکھانے والا تہجدیں پڑھتا رہے، 60 سال کی تہجد کے نوافل بھی اسے اللہ کی بخشش نہیں دلا سکتے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر لیتا۔ اللہ رب العزت کو بہت غصہ آتا ہے اس فرد پر جو اپنے ماں باپ کی ناشکری کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اپنے ماں باپ کے آنسو کے گرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے فرد کو اللہ اس رات میں بھی بخشش کا تمغہ نہیں دیتے، نظر رحمت نہیں فرماتے، چغل خور کی بخشش نہیں ہوتی،
ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی۔ حسد لے کے بیٹھا ہے، کینہ لے کے بیٹھا ہے، بغض لے کے بیٹھا ہے، عداوت چھپا کے بیٹھا ہے، ظاہر میں تو گلے لگاتا ہے، اندر سے اسے پسند نہیں کرتا اور اندر سے اس کے ساتھ برائی چاہتا ہے، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ سچی اور سچی توبہ کر لینے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بس سچی توبہ کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، اللہ رب العزت ماننے کے لیے تیار ہے۔ جنت آپ کے لیے بنا کے تیار کر کے بیٹھا ہے، جنت کو سجا کے آپ کے لیے تیار بیٹھا ہے، جنت میں نہریں اور باغات لگا کے آپ کے لیے تیار کر کے کھڑا ہے۔ پروردگار تو آپ کے لیے جنت بنا رہا ہے، جنت میں محلات و راحت و انعامات کی جگہ بنا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ جنت کے طالب ہی نہیں بنتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اللہ مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، اللہ سے تعلق مانگیں، اور اللہ رب العزت سے صلح کر لیں اور توبہ کر لیں اور اللہ کو منا لیں۔ کیا خیال ہے، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے خاص اور مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔